الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما. میرے محترم دینی بھائیوں، آج سے دینی دروس علمیہ کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آنے کی، بیٹھنے کی توفیق دی، اس کا موقع عنایت فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی چیز ہے. اس درس کا، اس سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ اس درس کا اور اس طرح کے جو دروس اس سلسلے میں ہوں گے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اسلام کی بنیادی باتوں کی صحیح معرفت ہو دلائل کے ساتھ، اور دین کا علم، موٹی موٹی باتیں جو بہت ہی بنیادی ہیں، جن کے بغیر ایک مسلمان دنیا میں صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتا ہے، چاہے وہ عقیدے کی ہوں، عبادات کے اعتبار سے ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں. ایک ایک کر کے ایک ایک کتاب اہل علم کے ہم پڑھتے جائیں گے، اور ان کتابوں میں عقیدے اور اعمال سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو دلیل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اور بصیرت کے ساتھ واقعی اس کا صحیح مطلب کیا ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. بعض باتیں مشکل ہوں گی، بہت ساری باتیں آسان بھی ہوں گی. ہر چیز ہمیشہ آسان نہیں ہوتی ہے اور ہر چیز مشکل بھی نہیں ہوتی ہے. اس میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ پابندی. سب سے مشکل چیز پابندی کے ساتھ اس درس میں آنا ہے، اس لیے کہ نئی چیز ہمیشہ انسان کے لیے تجسس اور شوق کا مقام ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے دیکھیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے جب سلسلہ جاری رہتا ہے تو انسان اکتاتا ہے. انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے، اور دنیا میں یہ چیز انسان سے ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ جنت ہے جہاں پر آدمی اکتائے گا نہیں، لیکن دنیا میں اکتاہٹ کے باوجود ایک انسان جب اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے تب وہ لوگوں کے نزدیک بھی اور خود اللہ کے ہاں عزت کا مقام پاتا ہے. اعلیٰ مقام پانے کے لیے انسان کو اپنے مقصد سے جڑے رہنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر دوام، مداومت، ٹکے رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک کام پر، ایک میدان میں ٹکے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ ترقی کرتے ہیں. لہٰذا مداومت بہت بڑی چیز ہے. پابندی کے ساتھ ایک چیز پر ٹکے رہنا. ہاں، یقیناً وہ چیز صحیح ہونا چاہیے، اور تجربہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلط کام بھی پابندی سے کرے اس میں بھی ماہر بن جاتا ہے، چاہے وہ چوری ہو یا دھوکہ ہو. ایک آدمی جب ایک چیز پر ٹکا رہتا ہے اس میدان کی گہرائی اس کے سامنے آتی ہے. تو جب صحیح چیز پر ہم ٹکے رہیں گے تو کیوں اس کی خیر ہم کو نصیب نہیں ہوگی؟ تو یہ جو سلسلہ ہے دین کی باتوں کو دلائل کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا، اس پورے سلسلے کا یہ مقصد ہے، اور یہ انشاءاللہ مسلسل چلتا رہے گا.
بدھ کے دن ہمارا یہ درس ہوگا، اور اس میں ہم عموماً 2 کتابیں پڑھیں گے. ایک کتاب ختم ہو گئی، دوسری کتاب شروع کریں گے. چونکہ ہمارے پاس زیادہ دروس کے لیے، اتنی تکرار کے لیے سب کے لیے موقع بھی نہیں کہ ایک آدمی 2 ہفتے میں 2 مرتبہ بلایا جائے، تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جاب والے ہیں. لہٰذا یہ جو سلسلہ ہمارا ہے، ایک دن میں 45 منٹ ہم کر لیں، 1.5 گھنٹے کے اندر 2 کتابیں ہم پڑھ لیں گے. کوشش کریں گے اس میں عقیدے کی کتاب، کبھی نماز کے احکام ہیں، کبھی اخلاق کے تعلق سے، کبھی سیرت ہے، کبھی کوئی اور معاملات ہیں، کوئی ایک کتاب یا کتاب کا حصہ، کبھی حدیث کی کتاب، کبھی تفسیر کا معاملہ. انشاءاللہ ہم اس طرح سے بعض بنیادی چیزیں جو دین کی ہیں، جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کا سلسلہ ہم یہ جاری رکھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس علمی دروس کے سلسلے کو اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. تو اس سلسلے میں 2 کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے. شروعات ہم 2 کتابوں سے کر رہے ہیں. نمبر 1، پہلی کتاب الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول. یہ کیا کتاب ہے، اس کے مؤلف کون ہیں، اور اس میں کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے سمجھیں گے. یہ ایک کتاب ہے جو عقیدے سے متعلق ہے. 3 سوال رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور نبی کے بارے میں. اس لیے کہ ساری بنیادی باتیں اسی میں ہیں. کس کی عبادت کرنا، کس کے طریقے پر کرنا، اور زندگی کے لیے کن احکام پر چلنا، کس دین پر چلنا. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم اس میں سمجھیں گے، لیکن ہر چیز کی دلیل کے ساتھ. وہ دلائل آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. کتاب میں یہ جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں، یہ پورے نوٹس نہیں، یہ پہلا صفحہ ہے اس کا. لیکن چونکہ شروع میں زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں، اور پہلے ذہن میں ہمارے ہندی نہیں تھا، رومن اور اردو ہی میں نوٹس بنانے والے تھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہندی بھی ہے. تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو انگلش پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ان کے لیے ہندی کا مواد بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ پھر ان کے لیے ہندی بھی پڑھنا آسان ہو جائے، ہندی سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. تو ایک کتاب یہ ہے. دوسری کتاب ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے بلوغ المرام، اور اس کتاب کا آخری حصہ جس میں اخلاق و آداب سے متعلق باتیں جمع ہیں، تو وہ حصہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس میں تقریباً 131 احادیث ہیں، لیکن اخلاق سے متعلق تقریباً بنیادی باتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. تو عقیدہ اور اخلاق، ان 2 چیزوں کو ہم سلسلہ وار سیکھیں گے. کب تک چلے گا نہیں معلوم. بعض لوگ جب پہلے درس میں آتے ہیں تو ان کی فکر یہ ہوتی کہ ختم کب ہوگا. ابھی شروعات، ویسے جیسے ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو طلاق کی بھی سوچے. ماں باپ نکاح کرتے ہیں تو اس میں مہر بڑا باندھتے ہیں. کیوں باندھتے بڑا مہر؟ کبھی طلاق ہوا تو، یا تو طلاق مشکل ہو جائے، اور ہوا تو بچی خوشحال رہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یاد رکھیں کہ دینی دروس میں پابندی سے آنا ایک کامیابی ہے، اور آپ اس نیت سے آئیں کہ ہر مرتبہ ہم کچھ سیکھیں گے، اور زندگی بھر ہم لگے رہیں گے اس میں، زندگی بھر ہم سیکھتے رہیں گے. یہ نہیں کہ یہ کتنے دن سے چل رہا ہے، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے سے پڑھ رہے ہیں. کوئی نئی کتاب پڑھاؤ. نئی کتاب میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی تو قرآن و سنت ہی ہوگا. آپ ہر درس میں کچھ نیا اگر سیکھ رہے ہیں تو گویا آپ ہر درس میں نئی کتاب پڑھ رہے ہیں. اگر آدمی اس زاویے سے، اس نگاہ سے دیکھے تو اکتائے گا نہیں. لیکن چونکہ آدمی ایک ہی کتاب پڑھنے سے اکتاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے، لہٰذا وہ واقعی آ نہیں پاتا ہے، جم نہیں پاتا ہے، سیکھ نہیں پاتا ہے. اس کے لیے یاد رکھیں کہ ایک کتاب اچھے سے سمجھنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ایک انسان 10 کتابوں کو جلدی جلدی ادھورے یا غلط فہم کے ساتھ ختم کرتے ہیں. علم کو ختم نہیں کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ، ان کے ہاں تکمیل زیادہ اہم ہوتی ہے تحصیل سے. مکمل کرنا
یہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ کتاب میں نے پڑھ لی، ختم، ہاں ہو گیا کام۔ حاصل کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، مشکل سے ایک آدھ بات، کیا فائدہ ہے؟ تو نے اگر حاصل کم کیا ہے اور مکمل زیادہ کیا ہے تو اصل کمال حاصل کرنا ہے، مکمل کرنا نہیں۔ کتنے دن کام پہ گیا؟ 1 مہینہ۔ کمایا کتنا؟ 1 دن کی کمائی۔ کیا فائدہ ہے؟ تو حاصل کتنا کیا یہ اصل ہے، اس کو یاد رکھیں۔ لہذا دروس میں حاضر ہوں، نمبر 1 وقت پر، 2 دھیان دیں، 3 شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، یہ تو معلوم ہے، یہی تو بعد میں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، آپ کو آنے سے روکے گا۔ آپ کے آنے میں جو برکت ہے وہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے سننے میں نہیں ہے، یہ یقین کے ساتھ آپ یاد رکھیں۔ جو آنے میں جو خیر اور برکت ہے وہ گھر پہ بیٹھ کے سننے میں نہیں ہے، آپ حاضر ہوں اس کو، اور پابندی سے آئیں، مسلسل آئیں، ایسا نہ کریں کہ آج آئے اور کل نہیں آئے، کل آئے پرسوں نہیں آئے، نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم کو حاضر ہونا ہے۔ جو آئیں گے ان کا فائدہ ہوگا۔ اگر 3 لوگ بھی آئیں گے میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، 3 لوگ بھی آئیں گے میں پڑھاؤں، 3 بھی جماعت ہو جاتے ہیں، زیادہ کہ ہم کو کوئی طلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ آئیں، لیکن اگر نہیں آئیں گے نقصان ان کا ہوگا، جو آئیں گے ان کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ پہلی کتاب ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول۔ 3 ہی کیوں؟ زیادہ نہیں ہے، اس کا جواب ہم کو دیکھنا ہے۔ یہ 3 کون سے اصول ہیں، 3 چیزیں کیا اور یہی 3 کیوں اور زیادہ کیوں نہیں، اور ان 3 کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کا مختصر تعارف، زیادہ تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی، یہ بنی تمیم کے ہیں، اور عرب میں جو توحید کا انقلاب آیا، وہاں جو لوگ پیڑوں تک کو پوجنے لگ گئے تھے، قبر پرستی وہاں پر عام ہو چکی تھی، اس کو مٹا کر پھر سے لوگوں کو اس توحید پر لانے والے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعوت عرب میں دی تھی، وہ یہی شخصیت ہے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ عرب میں جو شرک عام ہو گیا تھا، انہوں نے نہ صرف دعوتی ذریعے سے بلکہ سیاسی قوت کو استعمال کر کے بھی وہاں پر توحید کو قائم کیا، جس کے اثرات اور ثمرات آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی ولادت عیینہ جو ریاض سے قریب ایک علاقہ ہے وہاں پر ہوئی، یہ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، 1115، ابھی 1430 چل رہا ہے، کتنا چل رہا ہے؟ 1440، ہاں تو 1115 میں ان کی پیدائش ہے، اور 1206 میں ان کی وفات ہے، 1206 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور درعیہ جو علاقہ وہاں پر ہے اسی کے قریب، ریاض کے قریب علاقہ ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور اور مفید کتابیں ہیں، مثلا کتاب التوحید جو ایک عظیم الشان کتاب ہے، کتاب التوحید، جس کا انشاءاللہ ہم جب موقع ملے گا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اسی سلسلے میں پڑھیں گے، کتاب التوحید۔ اسی طرح سے الاصول الثلاثہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، کشف الشبہات، یہ بھی ان کی کتاب ہے، جو شرک سے متعلق شبہات ہیں اس کا ازالہ انہوں نے کیا ہے۔ القواعد الاربع، 4 قاعدے توحید سے متعلق، شرک سے متعلق۔ فضائل الاسلام، آداب المشی الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلنے کی فضیلت اور آداب۔ الکبائر، کبیرہ گناہ، اور زاد المعاد جو ہے اس کو مختصر انہوں نے کیا، مختصر زاد المعاد، یہ ان کی کتابیں۔ اس کے علاوہ بھی تفسیر سورۃ الفاتحہ اور بھی کتابیں ان کی ہیں۔ تو ان کی کتابوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتابیں واقعی لوگوں کے لیے بہت نفع والی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو واقعی لوگوں کی ضرورت ہے، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مقبولیت بھی رکھتا ہے۔ ان کی کتاب جیسے آج جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، عام طور سے عرب میں ہر سکول میں اور مدرسوں میں اور اسی طرح سے مساجد میں
عام طور سے علماء پہلی کتاب جو طالب علم کو پڑھاتے ہیں وہ عموماً الاصول الثلاثہ ہوتی ہے، اور جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ کتاب کتنی مفید ہے۔ تو یہ کتاب آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا اختصار کے ساتھ ان کا تعارف کافی ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں ان کے اثرات وہی توحید کے جو اثرات ہیں، جو کتاب و سنت کے اتباع کے جو اثرات ہیں آج جو عرب میں دکھائی دیتے ہیں، وہی ان کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ ان کی جو بھی خدمات ہیں آج ہم کو اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ عرب میں آپ بچہ ہو، دیہاتی ہو، کالج کا پڑھنے والا ہو، آپ کو دکھائی دے گا کہ شرک ان کے پاس نہیں ہے۔ عام طور سے وہ لوگ توحید جانتے ہیں۔ تو یہ کس کی خدمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ دعوت چلائی، اس کے بعد جو شرک پیدا ہوا، اس کے بعد پھر سے اس کی تجدید کر کے توحید لوگوں کو پہنچانا اور ان کو پھر سے اسی توحید پر قائم کرنا، قبر پرستی اور پیڑوں کی پوجا سے لوگوں کو نکالنا، یہ کام انہی کی خدمت کا ثمرہ ہے، انہی کی خدمت کے نتیجے میں یہ چیز پیدا وہاں پر ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ الاصول الثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ بنیادی اصول کیا ہیں؟ کسی نے پڑھا ہو یا جانتا ہو، کسی کو معلوم ہے؟ جی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، دین اسلام کی پہچان اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ یہ 3 چیزیں، ان تینوں کی پہچان ہماری صحیح ہو جائے، اللہ کو ہم صحیح طور سے پہچانیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم صحیح طور سے پہچانیں، اور ہمارا جو دین ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسلام، اس دین اسلام کی صحیح معرفت ہم کو ہو کہ واقعی دین کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ہم کو اس درس میں، اس کورس میں سیکھنا ہے۔ ان 3 اصولوں کے سیکھنے کی واقعی ضرورت کیا ہے، دنیوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے؟ 3 حدیثوں میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جماتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ 2 مقام ہیں جہاں ثبات انسان کو ملتا ہے، یہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ بالقول الثابت، ایک پکی بات کے ذریعے سے، ایک ثابت شدہ پختہ بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں اور آخرت میں جماتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برا ابن عازب کہتے ہیں، قال التثبیت فی الحیات الدنیا اذا جاء الملکان الى الرجل فی القبر۔ دنیا میں جمانا، دین پر، حق پر، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ کہتے ہیں کہ جب 2 فرشتے قبر میں بندے کے آتے ہیں، فقال له، دونوں کہتے ہیں اس سے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فقال ربی اللہ، وہ جواب میں کہتا میرا رب اللہ ہے۔ قال وما دینک، دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ قال دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ قال ومن نبیک، تیرے نبی کون؟ قال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، فَذَلِكَ التَّثْبِيتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں جمانے، دنیا میں ثابت قدم رکھنے سے مراد یہ ہے۔
کہ بندہ جب قبر میں ہوتا ہے اس کی روح واپس سے اس میں ڈالی جاتی ہے اور فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہیں قبر کے؟ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تیرے نبی کون. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے تو وہ جواب دے پاتا ہے میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معلوم ہے کہ یہ جو سیکھنا ہے یہ کیوں ضروری ہے، ان 3 اصولوں کا سیکھنا، اور یہ 3 باتیں ہی کیوں. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلی آزمائش اور امتحان ان 3 چیزوں کے بارے میں ہے. اگر آدمی ان 3 چیزوں کو نہیں سیکھا تو ایسا آدمی کہاں ناکام ہوگا؟ قبر میں. وہ جواب نہیں دے پائے گا. اس کو اللہ کی صحیح پہچان ہونا چاہیے، کیونکہ پوچھ رہے ہیں کون ہے تیرا رب. رب کی پہچان، دین کی پہچان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے الجنائز میں، اور صحیح مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ مرفوعاً مروی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے. اور اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں بھی حدیث مرفوعاً موجود ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت بہت طویل ہے. تو یہ روایت موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح سے آئی ہے. موقوف کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کوئی بات کہے اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت موقوف ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں یا آپ کا عمل ہو تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ روایت کیا ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے. ایک اور حدیث جس کو امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ، حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور سید جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے وہ روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے حالات بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، 2 فرشتے میت کے پاس، مردے کے پاس آتے ہیں جو قبر میں دفن ہے. فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ، اس سے کہتے ہیں مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری. کون سا بندہ؟ کافر کے پاس جب آتے ہیں. مومن کے پاس آتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح جواب دے دیا اس نے. لیکن کافر کے پاس جب آتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، پہلا سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ مَن رَبُّكَ، تیرا رب کون؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری. کیا کہتا ہے؟ ہائے مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ ہا لا ادری. آدمی جب گھبراہٹ میں ہوتا ہے اس کو بولنے نہیں آتا ہے، کہتا نہیں معلوم مجھ کو. جیسے پانی میں ڈبو کے نکالا جائے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ گھبراہٹ میں وہ کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا رسول بنا کر، نبی بنا کر. فَيَقُولُ ہا لا ادری، کہتا مجھ کو نہیں معلوم. فَيَقُولُ، کہتے فرشتے کہتے ہیں فَيُنَادِ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آسمان سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے جھوٹ بولتا ہے. یہ نہیں معلوم والا معاملہ نہیں ہے، اس نے جھٹلایا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے نہیں مانا، اس نے کوشش نہیں کی جاننے کی، اور اس نے سرے سے اللہ کا، رسول کا، دین کا انکار کر دیا. آگے بڑھ کے سیکھتا، سمجھتا اور اس کی معرفت حاصل کرتا نہیں کیا. اس نے جھٹلایا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو نہیں معلوم. اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کو کسی نے بتایا نہیں، اس کا مسئلہ یہ کہ اس نے قبول نہیں کیا بلکہ کیا کر دیا؟ رد کر دیا. اسی لیے آسمان سے ندا لگائی جاتی ہے ان کذبا، یہ جھوٹ بولتا ہے. فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، حکم ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرو؟ جہنم کا فرش،
जहन्नम का आग का बिछौना इसके लिए बिछाओ, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, और जहन्नम की खिड़की या जहन्नम का दरवाज़ा इसकी कब्र में खोल दो। अभी ये जहन्नम में गया नहीं है, अभी ये कहाँ है? अपनी कब्र में है। और उससे सवाल पूछा जाता है, उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता है, क्योंकि ये मानने वालों में से नहीं था। अगर मानने वालों में से होता तो जवाब दे पाता है, लेकिन जवाब में क्या कहता है? नहीं मालूम, झूठ बोलता है। इसको जहन्नम की आग का बिछौना इसके नीचे डाल दो, और इसकी कब्र में कौन सा दरवाज़ा खोलो? जहन्नम का दरवाज़ा खोलो, वहाँ से सारी तकलीफ उसको पहुँचती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये क्यों हुआ? कब्र में फेल क्यों हुआ? इसलिए कि वो जवाब नहीं दे पाया। जवाब क्यों नहीं दिया? इनकार किया। उसका अकीदा इन तीन चीज़ों के खिलाफ था। वो अल्लाह की रुबूबियत में, उलूहियत में शिर्क करने वाला था। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मुखालिफ था, आपकी नबूवत का मुखालिफ था। वो इस्लाम के अहकाम छोड़ के ख्वाहिश परस्ती करता था, इस्लाम का इनकार करता था। लिहाजा इस आदमी का हाल क्या हुआ? ये आदमी बर्बाद हो गया। जहन्नम उसकी कब्र से शुरू हो जाती है। मालूम है कि ये तीन चीज़ें सीखना बहुत अहम है। आज अगर हमारी मौत हो गई तो मालूम नहीं सुबह तक या दोपहर तक दफन। गौर कीजिए, ये तीन सवाल हमसे पूछे जाने वाले हैं। तैयारी कितनी है इसकी? क्या हमने सही ढंग से अल्लाह को पहचाना? क्या हमने सही ढंग से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना? क्या हमने सही ढंग से इस्लाम के बारे में जाना? अगर नहीं तो बदकिस्मती हमारे लिए। कहीं जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना हो जो मर्रबुक के खिलाफ हो और वहां जवाब नहीं दे पाए। कहीं जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना हो कि मा दीन हो, तेरा दीन क्या है, के खिलाफ। कहीं जिंदगी में ऐसी चीज ना हो मन नबियु के खिलाफ और वहां जुबान नहीं चल पाए। क्योंकि आप देखिए कुरान की आयत क्या बता रहा है अल्लाह ताला कुरान में? युसब्बितुल्लाह, अल्लाह ताला साबित कदम रखता है। हमारे बस में नहीं है। आदमी सोचेगा मैं तो जानता हूं, जवाब दे दूंगा। नहीं, जब तक कि अल्लाह ताला जमाए नहीं, जवाब नहीं दे सकता है। और अल्लाह वहां उसको जमाएगा जो यहां जमा हो। यहां कौन जमेगा? जब उसकी मारिफत सही होगी। तो इस किताब की अहमियत क्या है? इस किताब से शुरुआत क्यों? इस किताब का सीखना क्यों जरूरी? इसलिए कि तीन चीजें कब्र में काम आने वाली हैं। अगर ये तीन चीजें नहीं सीखा, कब्र में नुकसान हो सकता है। दूसरी चीज, सिर्फ कब्र नहीं बल्कि इन तीन चीजों का सीखना दुनिया की जिंदगी में ईमान की लज्जत का जरिया है। सिर्फ कब्र में काम आएगा ये तीन चीजों का सीखना? नहीं, दुनिया में भी, जिंदगी में भी। जब तक मौत नहीं आती, जिंदगी हयात में भी। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ाक़ा तअमल ईमान, उस आदमी को ईमान का जायका नसीब होगा, ईमान की लज्जत नसीब होगी। ईमान की लज्जत होती है और वो हर एक को नसीब नहीं होती है। किसको नसीब होगी? मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला, जो राजी हो गया अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर, दिल से राजी हो गया, अंदर से कोई मुखालफत नहीं, अंदर से कोई शक नहीं, अंदर से कोई बेचैनी नहीं। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। राजी, कोई मुखालफत नहीं, कोई शक नहीं, कोई इनकार नहीं। जो राजी हो जाए उस आदमी को दुनिया में क्या नसीब होगा? ईमान की मिठास। उलमा ने कहा कि ईमान की भी लज्जत होती है, जैसे खाने की लज्जत आदमी को जुबान पे महसूस होती है, ईमान की लज्जत आदमी को दिल में महसूस होती है। क्यों हम महरूम रहे उस लज्जत से भाई? क्यों नहीं हमको भी वो लज्जत मिले? ये रिदा कब आएगी? राजी कब होता है आदमी? जब उसके दिल में यकीन होता है। आदमी जब तक यकीन नहीं होता है, रिदा नहीं मिलती है उसको। यकीन कब आता है? जब इल्म पुख्ता होता है। जब आदमी का इल्म पक्का होता है, दिल में क्या पैदा होता है? यकीन। जब दलील होती है, यकीन आता है।
جب یقین آتا ہے اطمینان آتا ہے، جب اطمینان آتا ہے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو تین چیزیں ہیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں، تین حدیثیں، کہ ان تین چیزوں کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصل کتاب شروع کریں، علم کے تعلق سے، چونکہ ساری کتاب، دونوں کتابیں علم سے ہی متعلق ہیں، قرآن و سنت کا علم، ان دروس کے تعلق سے دو باتیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ جو دروس جن میں ہم حاضر ہوں گے، دو شبہات اور دو کوتاہیاں، ایک شبہ اور ایک کوتاہی۔ پہلی چیز، بڑی بڑی چیزیں کیوں نہیں، جب آپ ایک فتنہ شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جب ایک چیز سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں دوسری چیز سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو بتایا قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہیے، آپ کے دل میں شوق آیا، آپ نے تفسیر کون سی بھائی؟ تفسیر ابن کثیر۔ اب آپ نے تفسیر ابن کثیر کھولی، پڑھنا شروع کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس میں آپ نے پڑھا قتادہ یوں کہتے ہیں اور ابن عباس کا یہ قول ہے، یہ قول فلاں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب آدمی کے دل میں شیطان یہ ڈالتا ہے، تجھ کو تو معلوم نہیں قتادہ کون ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے ابن عباس کون ہے، تو ایک کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں کون سی کتاب میں ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، تجھ کو معلوم نہیں ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ اگر وہ علم آ جائے تو یہ کتاب بھی سمجھ میں آئے گی، وہ اس میں سے نکل کے پھر وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر اسماء رجال کی کتاب، پھر مصطلح کی کتاب، اصول فقہ کی کتاب، پھر سوچتا ہے کہ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی زبان آ جائے تو کتنا اچھا۔ عربی زبان آئے گی تو میں جب چاہے جو کتاب چاہے کھول کے پڑھ سکتا ہوں، عربی آنا چاہیے۔ اس طرح سے کسی ایک چیز پر شیطان مطمئن ہونے نہیں دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک ایک انسان کسی ایک چیز پر جم کے وہ حاصل نہ کر لے اس میں پکا نہیں ہوتا ہے۔ کہیں بھی جائے گا کچھ نہ کچھ تو پکڑ کے چلنا پڑے گا، تب جا کے آدمی پکا ہوگا۔ تو علم پر جمے رہنا اور چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ بڑے علم سے شروعات کی دعوت دیتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میں بخاری پڑھوں گا، اچھی بات ہے، بخاری بڑی کتاب ہے بھائی، اس میں پڑھتا ہے حدثنا کذا و کذا، یہ حدثنا کیا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ وہ چھوٹی کتابوں سے شروع کرے، لیکن طالب علم کو اگر کوئی معلم چھوٹی کتاب دے تو اتنی چھوٹی 15 پیج کی کتاب، میرے کو موٹی پڑھنا ہے، میں بہت آگے جانا چاہتا ہوں۔ آگے جانے کے لیے تجھ کو جہاں تو ہے وہاں سے شروع کرنا پڑے گا۔ تجھ کو مکہ جانا ہے، کہاں سے کرے گا؟ جہاں تو ہے۔ کتنے قدم؟ ایک قدم۔ طالب علم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح طریقہ علم کا یہ ہے کہ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جائے۔ لہٰذا یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کہ یہ تو 3 چیزیں مجھ کو معلوم ہے، یہ پڑھا رہے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، بڑی محرومی ہے۔ جب یہ کتاب پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا میں اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، میں رسول کو نہیں پہچانتا تھا، میں دین کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب واقعی پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ دلیل کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری سے شروع کرتے ہیں، امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی صحیح میں کتاب العلم میں، یقال الربانی الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره۔ ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو لوگوں کو چھوٹے علم سے شروع کر کے بڑے علم تک پہنچائے، لوگوں کی تربیت کریں تو انہیں پہلے چھوٹی چیزیں سکھائے اس کے بعد بڑی۔ ایسا عالم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربانی، یعنی یہ رب والے طریقے پر ہے۔
یہ تربیت کرنے والا ہے، یہ صحیح تربیت کرنے والا ہے۔ کون؟ جو پہلے لوگوں کو وہ چیزیں سکھائے جو واقعی بیسک ہوں، اس کے بعد بڑی چیزیں سکھائے۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کی کتاب اگلی ہم پڑھنے والے ہیں، والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلہ وبکبارہ ما دق منها۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا علم، علم تو علم ہے، پھر چھوٹا بڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں چھوٹا علم وہ ہے کہ جس کا سمجھنا آسان ہو، اور بڑا علم وہ ہے جو تھوڑا دقیق ہو، اس میں باریکی ہو۔ تو آسان سے مشکل کی طرف جانا یہ علم کا بنیادی قاعدہ ہے۔ ضروری، جو بہت ضروری ہے، جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، اس کو پہلے سیکھنا، اور پھر بعد میں ایسی چیزیں سیکھنا جو ہر ایک کے لیے اتنی ضروری نہیں، کسی خاص میدان کے لیے ضروری۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ پہلے سیکھنا چاہیے یا حج کا علم؟ آپ سوچیے، لا الہ الا اللہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کے بغیر آدمی اسلام میں نہیں آ سکتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو مرد عورت بڑے چھوٹے سب کے لیے لازم ہے۔ لیکن حج صرف مالداروں پر ہے، اور ان لوگوں پر ہے جو حج کی صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں، بیماروں پر نہیں ہے جو اپنے بستر پر پڑے ہوں۔ حج ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غریب ہوں۔ تو اب ایک آدمی حج کے بارے میں سیکھے اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں نہ سیکھے، ایسا آدمی غلطی کر رہا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ ان چیزوں کو سیکھے جو بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر نہیں چلتا ہے، اور اس سے بڑھتے بڑھتے وہ ایسی چیزوں کی طرف جائے جو فرض کفایہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ما وضح من مسائلہ، یہ کیا ہے؟ چھوٹا علم، اور ما دق منہا، جو باریکی جس کے اندر ہو، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا علم ہے۔ تو طالب علم میں اکثر شوق یہ ہوتا ہے کہ باریک چیزیں پہلے حاصل کرے، کہ کون سا راوی ضعیف ہے اس کے بارے میں لگ گیا، جبکہ اس کو کیا چیز شرک ہے نہیں معلوم۔ جو بہت ضروری ہے اس کو پہلے حاصل کریں۔ ایک، لہٰذا یہ کتاب انہی معاملات میں سے کہ جو سب کے لیے ضروری ہے اور بنیادی ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ کہتے ہیں، جو ابھی بھی ہیں بڑے علماء میں سے عرب میں، فَإِذَا حَصَلْتَ صِغَارَ الْمَسَائِلِ قَبْلَ الْكِبَارِ فَأَنْتَ عَلَى طَرِيقِ الْعِلْمِ۔ اگر تو بڑے بڑے معاملات سے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات سیکھے جو ضروری ہیں، تو واقعی علم کے راستے پر ہے اور صحیح جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ثلاثت اصول کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تو پہلے ضروری چیز، آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کہ حکومت کے مسائل کیا ہیں، گورنمنٹ بدلنے کے مسائل کیا ہیں، جہاد کے مسائل کیا ہیں، آدمی وہ سیکھنے کی بات کر رہا ہے، اس میں وہ گہرائی میں جا کے معلوم کر رہا ہے، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو جو تیرا اپنا چھوٹا دائرہ ہے تو اس کو پکے نہیں سیکھ رہا ہے، اور تو عالمی سطح پر سیکھ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ الاہم فالمہم، زیادہ امپورٹنٹ پہلے اور اس سے کم والا اس کے بعد۔ جو لوگ اس معاملے کی رعایت کرتے ہیں وہ صحیح جاتے ہیں، جو نہیں کر پاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں۔ علم ایک ایسا معاملہ ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے، ختم ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس علم تھا دین کا؟ نہیں۔ اللہ نے آپ سے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اور زیادتی دے۔ معلوم ہے کہ علم کبھی ختم نہیں ہو، نبی اور رسول بن گئے، اس کے بعد بھی علم زیادہ ہے، مانگو۔ تو علم حاصل کرتے رہنا ہے، لیکن آپ تھک جاؤ گے اگر آپ کی صلاحیت پکی نہیں ہے۔ آپ اگر بنیادی باتیں سیکھے بغیر، آپ مثال کے طور پر اسکول میں دیکھیے، آپ کا بچہ الف با تا نہیں جانتا ہے، آپ اس کو تجوید میں قلقلہ سکھا رہے ہیں، آپ اس کو اخفاء سکھا رہے ہیں، اس کو ابھی تک الف با تا نہیں آتا ہے۔ آپ کا بچہ گنتی نہیں جانتا ہے، آپ اس کو ضرب اور تقسیم سکھا رہے ہیں، ملٹیپلیکیشن سکھا رہے ہیں، گنتی نہیں آتی ہے۔ بغیر گنتی کے وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن اس کے بغیر وہ نہیں چل سکتا ہے۔ آپ پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ رہے ہیں،
اور آپ چاہتے ہیں کہ آخری سیڑھی پر پہنچ جائے, چھت پہ پہنچ جائے, نہیں ہو سکتا ہے. لہذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ شروعات سے شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ جہاں آپ ہیں وہاں سے آپ شروع کریں. دوسروں کو نہیں دیکھیں. امام بخاری کے پاس کتنا علم تھا, انہوں نے کہاں سے شروع کیے؟ الف با تا, وہیں سے شروع کیے نا. اور کہاں سے شروع کیے؟ پڑھنا آئے بغیر لکھنا آتا؟ بھلے میں لکھنا سیکھنا چاہتا ہوں, پڑھنا آتا نہیں. تو پڑھنا آئے بغیر لکھنا کیسے سیکھے گا؟ اس کو یاد رکھیں. ایک اس تعلق سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ ایضا تنبیہ لأہل العلم علی تربیت الامت کما یربی الوالد ولدہ. کہتے اس آیت میں یا اس حدیث میں تنبیہ ہے اہل علم کے لیے کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے ویسے ہی علماء کو طالب علم کی تربیت کرنا چاہیے. کیسے؟ کہتے ہیں فَيُرَبُّونَهُمْ بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّرَقِّ مِنْ صِغَارِ الْعِلْمِ إِلَى كِبَارِهِ, کہ وہ طالب علم کی تربیت کریں چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف. وَتَحْمِيلِهِمْ مِنْهُ مَا يُطِيقُونَ, اور ان پہ وہ علم اس علم کا بوجھ ڈالیں جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. ان کو وہ سکھائیں پہلے مرحلے میں جس کو سمجھ سکتے ہیں. کما یفعل الاب بولدہ الطفل فی ایصال الغذاء الیہ, جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے جب اس کو کھلاتا ہے. کھانا کھلاتے آپ بچے کو کیسا کھلاتے؟ پہلے ہی دن میں پیدا ہوا آج اور اس کو گوشت کھلاتے آپ. اسلام کا زبردست اور ضروری کھانا, جنت کا بھی کھانا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اپنی پسند کے پرندوں کا گوشت. گوشت کے بغیر چلتا نہیں چلتا. تو آپ کہیں ہم لوگ گوشت کے بغیر ہمارے گھر میں نہیں چلتا. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, آپ اس کو گوشت کھلاتے؟ ضروری کھانا ہماری پہچان ہوئی ہے, کتنے بھی پابندیاں لاؤ ہم چھوڑتے ہیں, لیکن آپ اس بچے کو کھلاتے نہیں. اگر کوئی کھلانے کی بات کرے, آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے کہے بچے کو بھی تھوڑا کھلاؤ, اپنے ہاتھ سے کھلانے کی کوشش کرے پیار سے گوشت, نہیں نہیں نہیں, بچہ ہے وہ, اس کو تو دانت بھی نہیں ہے ابھی, وہ دودھ پیتا ہے, اس کو گوشت نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس وقت میں اس کو کون سی غذا چاہیے؟ دودھ. اس کے بعد ہلکا, پھر گوشت کھائے گا. اسی طرح سے جیسے باپ اور ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, اس مرحلے میں آسان ہضم ہونے والا کھانا اس کو دیتے ہیں. جب اس کے دانت آ جاتے ہیں اور طاقت بن جاتی ہے کھانے کی, تو پھر مشکل کھانا بھی کھانے لگتا ہے. اسی طرح سے ایک استاذ کو, ایک معلم کو کرنا چاہیے, اور طالب علم کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے زبردستی اٹھا کے گوشت نہ کھائے. کیا ہوگا؟ بچہ ڈال لیا ہوں تو کیا ہوگا؟ پیٹ دکھے گا. اسی لیے بعض طلبا ایسے معاملات میں پڑ جاتے ہیں جن کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں تھی. انٹرنیٹ پہ کسی کا سنا بیان, جنگ صفین میں کیا ہوا دیکھیں گے. تو نے ابھی صحابہ کے مراتب کے بارے میں اپنے آپ کو پکا نہیں بنایا, تو جنگ صفین کے بارے میں جب پڑھے گا صحابہ سے بدگمان ہوگا. تو ابھی تک اہل السنہ کا عقیدہ نہیں سیکھا ہے, تو چاہتا ہے کہ شیعہ کی غلطیاں کیا معلوم کرے. اس میدان میں جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا. تو لہٰذا ایک آدمی جب اس کی بنیاد پکی ہو تو آگے کے مرحلے صحیح ہوتے ہیں. جب آپ بلڈنگ بناتے ہیں پایا مضبوط کرتے ہیں. بولے اپنے کو بہت بڑی بلڈنگ بنانے کی, کتنی بڑی؟ 100 منزلوں والی. شروعات کہاں سے کرتا؟ کھودنا شروع کرتا, جانا اوپر ہے کہ نیچے؟ بلڈنگ کہاں جانے والی ہے؟ اوپر. لیکن تعمیر کی شروعات کہاں ہو رہی ہے؟ نیچے. کوئی آدمی کہے گا میں تم کو ڈائریکٹ بنا دو نا اوپر, یہ نیچے جانے کی ضرورت کیا, اتنا گہرا کھود رہے ہیں آپ. اونچی عمارت پکی تبھی ہوگی جب نیچے پایا پکا ہوگا. اونچا جانے کے لیے پہلے نیچا جانا پڑتا ہے, گہرا جانا پڑتا ہے. یہ پایا پکا ہوگا, عمارت پکی ہوگی. یاد رکھیں اس کو. من حرم الاصول حرم الوصول. جو انسان اصول نہیں جانتا ہے وہ منزل پہ نہیں پہنچ پاتا ہے. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں, ہمارے بعض لوگ آئے ہوں گے درس میں آج, کہیں شیطان ان کے دل میں نہ ڈالے
तीन ही बातें हैं ना, मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक, मालूम पड़ गया। अब इतना बड़ा इसके लिए जाना 2 महीने के लिए, 3 बातें सीखने के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने सीख लिया मैंने इसको। नहीं, आप आए या आपके दिल में हो, मैं तो समझा था तफसीर का दर्स होने वाला है, तफसीर नहीं जा रहा मैं समझा फला मसले पर होने वाला है, नहीं जा रहा मैं। यकीन माने ये बुनियाद अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आदमी पाबंदी से आएगा उसको महसूस होगा आपने को इतना मालूम ही नहीं था ये सब। और ये फ़र्ज़ है, जो इल्म हम सीखने जा रहे हैं इस अक़ीदे के ताल्लुक से, ये फ़र्ज़ ऐन है, हर एक पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं। क्यों? आपको कैसे मालूम पड़ा है फ़र्ज़ ऐन है? बताइए, कौन बताएगा? जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इल्म हम हासिल करने जा रहे हैं, ये फ़र्ज़ ऐन है। हाँ, लेकिन कौन सा? ये वो इल्म है, जैसे हज का भी तो इल्म है। क्या हज का इल्म फ़र्ज़ ऐन है? हर मुसलमान को हज सीखना फ़र्ज़ है? जब हज करना ही फ़र्ज़ नहीं तो सीखना कैसे फ़र्ज़ होगा? अभी जो हदीसें पढ़ी गई जो कब्र से मुतालिक थी, किसका किसका टेस्ट होने वाला है? मालदारों का, उलमा का, किसका? हर एक का होने वाला है। समझ में आ रही बात? हर एक से पूछा जाएगा, तो मालूम हुआ कि इसका जानना हर एक पर, अल्लाह, रसूल और दीन इस्लाम, इसका जानना अगर हर एक पर फर्ज नहीं होता तो हर एक से सवाल भी नहीं होता। जब हर एक से सवाल होने वाला है का मतलब ये इल्म क्या है? हर एक पर फर्ज है। तो ये बात याद रखना जरूरी है। दूसरी चीज, एक तो चीज ये है कि छोटे से बड़ा इल्म, तो इससे दिल छोटा नहीं करना कि किताब छोटी है। ये कागज देख के बहुत सारे लोग ये पढ़ा रहे एक ही पेज, तो ऐसा लगता है इतना बड़ा ला के देंगे तो खुश, हाँ माशाल्लाह कुछ तो बड़ा पढ़ने वाले, उसमें भी परेशान, कब खत्म कब हो गए आदमी। ऐसा भी मुसीबत और वैसा भी मुसीबत। पहली चीज, छोटा इल्म बड़ा होता है क्योंकि पाया मजबूत होगा, आगे मजबूत होगा। आपके बच्चे को टीचर, अगर आप क्या बनाना चाह रहे हैं? इंजीनियर। आप स्कूल में लेके गए, वो क्या सिखा रहा? बोलो 1 2, बोले 1 2 सिखा रहे हैं उसको, इंजीनियर बनाने का है। बोले इंजीनियर यहां से शुरू होता। समझ में आया? 1 2 के बगैर साइंटिस्ट नहीं। तो ये बुनियाद है, अगर चाहे छोटा है लेकिन बड़ा इस पर डिपेंड करता है। समझा? 1 2, दुरूस में सबात होना, जमना। लोग जम नहीं पाते हैं इसलिए नाकाम होते हैं, और किसी भी काम में आदमी नहीं जम पाए नाकाम होता है। इस ताल्लुक से इमाम खतीब अल-बगदादी ने अपनी किताब अल-जामि' लि अखलाक़ि रावी व आदाब इस-सामिዕ, रिवायत करने वाले के लिए और हदीसों के दर्स में आने वाले और सुनने वाले के लिए किन आदाब की रियायत ज़रूरी है, उस पर एक किताब लिखी है। दर्स में कैसे आना, उस पर किताब खतीब बगदादी की है। हदीस कैसे सुनना, उस पर एक किताब है। उसमें उन्होंने एक वाक़या नकल किया है। कहते हैं अल-फضल क़ाल अल-फضल इब्न सईद इब्न सल्म, फज़ल इब्न सईद इब्न सल्म कहते हैं कान रजुलन यतलुबुल इल्म, एक शख्स था वो इल्म हासिल करना चाहता था, फला यक़दिरु अलैहि, लेकिन नहीं कर पाता था। आदमी बाज़ औक़ात किसी के पकड़ के लाने से भी आता बैठता, सुनता, दाएं बाएं सबको देखता, बोलता सब ऊपर से जा रहा, माशाअल्लाह बहुत ऊपर से जा, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे काम का नहीं है, क्योंकि शुरू में नहीं हो पाता है। तो फला यक़दिर, इल्म का शौक तो है लेकिन कर नहीं पाता था। हदीस याद करना, सुनना, ध्यान देना, पूरी हदीस एंड तक ध्यान देते बैठना नहीं हो पाता था उससे। फ़अज़म अला तर्की, उसने पक्का कर लिया अब बस छोड़ देना, ये मैदान मेरा नहीं है। फमर्र बिमाइन यनहदिरु मिन रअसी जबलिन अला सखरतिन क़द अथर अलमाउ फीहा, उसका गुजर एक जगह से हुआ तो उसने देखा कि पानी ऊपर से गिर रहा है और एक चट्टान नीचे है और पानी मुसलसल उस पर गिरता रहता है। तो उस चट्टान पर उस पानी के गिरने से निशान बन गया। चट्टान पर, पत्थर की चट्टान है, उस पर पानी गिरते गिरते, जैसे हम लोग भी देखते हैं जहां हमारा नल होता है वहां की जगह में थोड़ा सा जमीन दबी हुई होती है। कैसा दबी हो?
نل کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے. تو اس نے دیکھا چٹان پر پانی گرتا ہے تو چٹان پہ اثر ہو گیا، اس پہ گویا کہ ایک چھید ہو گیا ہے. فقال الماء على لطافته قد اثر في صخرة على كثافتها. اس نے کہا دیکھو پانی ایک دم لطیف ہے، ہلکا ہے، چٹان کثیف ہے، سخت ہے. پانی نرم، چٹان سخت. نرم پانی نے سخت چٹان میں کیا کر دیا؟ سوراخ کر دیا، چھید کر دیا. تو کہتے ہیں کہ واللہ لأطلبن العلم فطلب فأدرک. اس نے کہا اللہ کی قسم اب میں لگ جاؤں گا علم کے میدان میں. اس نے سبق کیا لیا؟ پانی کمزور ہے اور چٹان مضبوط ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، لیکن سوراخ کیسے ہوا اس میں نرم ہونے کی وجہ سے؟ ہاں دیکھیے زیادہ مضبوط کون ہے؟ پانی کی چٹان. سخت کون ہے؟ تو سخت چیز میں سوراخ اس سے سخت سے ہوتا نا کہ نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ آپ مطلب ہتھوڑی کو پتھر سے توڑتے ہیں کہ پتھر کو ہتھوڑی سے توڑتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آیا. زیادہ سخت سے کم سخت کو توڑا جاتا ہے نا، اس میں سوراخ کیا جاتا ہے. ڈرل مشین پتھر کی لے کے آپ لوہے میں کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن لوہے سے پتھر میں آپ ڈرل کرتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں قاعدہ الگ ہو گیا. پانی کیسا ہے؟ سخت ہے، پتھر سے نہیں. تو سوراخ کیسا ہوا؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس میں سوراخ ہوا؟ کون بتائے گا؟ دوام، مسلسل. تو اس آدمی نے سبق لیا کہ میں کچا ہوں پانی کے جیسا، علم بہت مضبوط ہے، نہیں آ رہا میرے قبضے میں، لیکن اگر یہ پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے، اگر میں لگاتار دین کے علم کے لیے کوشش کرتا رہوں میں علم کو حاصل کر سکتا ہوں. کہ لگاتار سے اثر ہوتا ہے. لگاتار سے جب پتھر میں سوراخ ہوتا ہے، یہ پانی پتھر میں سوراخ کرتا ہے، میری کھوپڑی میں علم کیوں نہیں جائے گا؟ تو اس نے یہ سبق اس سے لیا اور اس نے کیا کہا؟ واللہ لأطلبن العلم، اللہ کی قسم اب میں علم حاصل کروں گا. فطلب فأدرک. کہتے ہیں اب اس نے علم کے معاملے میں وہ مصروف ہوا اور اس نے علم حاصل کر لیا. تو کامیاب لوگوں میں وہ شامل ہوا. کس سے؟ پابندی سے. تو دوسری چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ اس معاملے میں پابندی کو اختیار کریں. یہ دو چیزیں تھیں جو اس کو یاد رکھنا ہے. آج کیا سیکھے؟ کون بتائے گا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی پہلا درس ہمارا. دوسرا درس کے بعد شروع ہوگا. کیا سیکھے ہم نے آج؟ نمبر 1 کون بتائے گا؟ ہاں جی، ہمارا رب کون ہے. یعنی یہ ایک چیز ہم نے سیکھی کہ 3 چیزیں ہم کو، کوئی اور بتائے گا؟ اور مزید؟ ہاں 3 اصول جاننے کے فائدے. کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا فائدہ ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی. تو ان 3 چیزوں کے سیکھنے کی اہمیت ہم نے سیکھی. من ربک، ما دینک، من نبیک. اور اس کا فائدہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد ہے. مرنے کے بعد کیا ہے؟ قبر میں جواب دینا آسان ہوگا. مرنے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کی لذت نصیب ہوگی. علم کے بارے میں 2 چیزیں ہم نے یاد سیکھی. کیا ہے وہ؟ کون بتائے گا یہاں سے؟ ہاں جیسے سیڑھی کا معاملہ ہے، چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا. چھوٹے سے مراد چھوٹا نہیں، بنیادی، جس پر باقی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا ہے. دیکھنے میں وہ سادہ ہوتا ہے لیکن باقی پورا اس پر ٹکا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے سادہ، موٹا، بنیادی علم حاصل کرنا، اس کے بعد باریکیوں میں جانا. دوسری چیز کیا سیکھی؟ دوا پابندی. غیر حاضری کی یا حاضری کی؟ پابندی سے نہیں آ رہا ہوں میں. دوام سے مراد کیا ہے؟ یعنی دوام کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا مطلب، کیا کرنا ہے اس میں؟ مسلسل لگے رہنا. کہاں؟
دینی مجلس میں دل نہیں چاہتا انسان کا کہ بیٹھا رہے، عادت نہیں ہے، اور خصوصاً اس دور میں واٹس ایپ کے علاوہ کہیں پابندی نہیں کر سکتا آدمی۔ آج اتنا آدمی بے چین ہو گیا ہے کہ اس کو ایک جگہ چین نہیں آ سکتا ہے۔ دینی مجالس میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے سیکھ